آج صاحب قرآن سلسلہ کا لیکچر نمبر 8 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی اور خاندانی زندگی، ازواج و مطہرات اور اولاد کے ذکر پر مشتمل ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض هو العزیز الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ چلو اپنے سب کیمروں سے شیئر شروع کر دو تاکہ میں آپ بھی شیئر شروع کر دو کسی سے اپنے سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صاحب قرآن کے سلسلے کی 8ویں گفتگو ہے۔ اس سے پہلے ہم تخلیق عالم اور تخلیق آدم، زمین پر زندگی کی ابتدا، معلوم تاریخ اور قدیم تہذیبیں، خطہ عرب کا جغرافیہ اور اقوام، عربوں کی معاشرت، ان کے بت اور رسوم و رواج، اور حضور کے آباء و اجداد اور اصحاب الفیل کا واقعہ پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی اور رسول کریم کے بچپن، نوعمری اور نوجوانی اور آپ کی پیشہ تجارت کے متعلق بھی پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہماری 8ویں گفتگو حضور کی عائلی زندگی اور آپ کی آل اولاد کے متعلق ہوگی۔ مکہ میں دیگر عقائد کے علاوہ حضرت ابراہیم کے دین حنیف کی نسبت سے حنیفیت بھی رائج تھی۔ جس طرح بنو ہاشم سارے کے سارے حنیف تھے، اسی طرح بنو ہاشم کی طرح بنو اسد کے لوگ بھی حنیف تھے، حنیف کہلاتے تھے۔ حنیف وہ لوگ ہوتے تھے جو بتوں پر پختہ یقین نہیں رکھتے تھے، حقیقت کی جستجو میں رہتے تھے، اور ان کی کوشش ہوتی کہ کسی ایک معبود حقیقی کی پرستش کی جائے۔ بنو اسد کی ایک معزز خاتون حضرت خدیجہ بنت خویلد مکہ کی ایک رئیس، تاجر اور شریف النفس خاتون تھیں۔ پاک دامنی، نیک سیرت کی وجہ سے ان کا نام طاہرہ مشہور تھا، تو ان کو خدیجہ طاہرہ کہا جاتا تھا۔ وہ اپنی تجارت کے لیے منافع میں سے ایک حصہ کے بدلے لوگوں کی خدمات لیتی تھیں۔ اس سے پہلے ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں اور دونوں شوہروں کے ترکہ میں سے کافی دولت ملی تھی، اس لیے وہ مکہ کے نہایت صاحب ثروت لوگوں میں شمار ہوتی تھیں۔ اس کے خاندان کی ایک اعزاز یہ بھی تھا کہ ان کا چچا زاد بھائی حکیم بن حزام وہ دارالندوہ کا مالک تھا اور قریش کے بڑے رؤساء میں اور سرداروں میں شامل تھا۔ حضور اکرم کی شہرت سن کر انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی کہ ان کی تجارتی قافلوں کے ساتھ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی شام جایا کریں۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا اور خدیجہ کے تجارتی کاروان کی قیادت کرنے کی پیشکش قبول کر لی۔ اس سفر میں خدیجہ کا ایک بھتیجا اور ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا، وہ بھی آپ کے ہمراہ گئے۔ آپ اس سفر شام میں دمشق سے 150 کلومیٹر دور بڑی دھیان سے سننا بصرہ کے شہر تک گئے۔ یہ عراق والا بصرہ نہیں ہے، بصرہ نہیں ہے، وہ الگ ہے۔ وہاں مشہور زاہد بحیرہ کی خانقاہ پر گئے۔ وہ فوت ہو چکا تھا۔ پہلے جب گئے تھے ابو طالب کے ساتھ 12 سال کی عمر میں، تو اس وقت تک وہ موجود تھا، اب گئے تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ اس کے ایک پیروکار نتوریس سے ملاقات ہوئی، نستوریس سے۔ شام کے اس سفر سے واپسی پر حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے اور بھتیجے نے حضور کی معاملہ فہمی اور دیانت کی بہت تعریف کی۔
اچھا مجھے یہ بتانا ہے کہ میری گفتگو کے الفاظ صحیح ادا ہوتے ہیں؟ خدیجہ نے آپ کو معاوضہ میں 400 درہم مالیت کا ایک نارونٹ دیا. اس زمانہ میں ایک غلام کی قیمت، اب 400 درہم کتنے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو سمجھاؤں. اس زمانہ میں ایک غلام کی قیمت اس کی عمومی صحت اور شکل و صورت کے پیش نظر 150 درہم سے 800 درہم تک ہوتی تھی. بکری کی قیمت 40 درہم، بھیڑ 25 درہم، اونٹ کا جو کچاوا ہوتا ہے اس کے اوپر رکھنے والا اس کی قیمت 13 درہم ہوتی تھی. مٹی کھودنے والی گینتی کی قیمت 6 درہم اور ایک نیزے کی قیمت 4 درہم ہوتی تھی. عوام آپ اس معاوضہ سے مطمئن تھے جو حضرت خدیجہ نے دیا، اور حضرت خدیجہ آپ کی کارکردگی تھے بہت خوش. چنانچہ آپ کو دوبارہ تجارتی کاروان کے ساتھ سفر پر روانہ کر دیا گیا. اس دوسرے تجارتی سفر پر بھی واپسی پر آپ حساب کتاب دینے کے لیے حضرت خدیجہ کے پاس گئے تو حضرت خدیجہ نے آپ سے گفتگو کے دوران اندازہ لگانا چاہا یہ ایماندار نوجوان اپنی شادی کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، لیکن کچھ اندازہ نہ ہو سکا. حضرت خدیجہ کی اب تک 2 شادیاں ہو چکی تھیں. ان میں سے 2 جوان بچے، ایک بیٹا جس کا نام ہند تھا اور ایک بیٹی جس کا نام ہندا تھا، وہ موجود تھے. حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 برس تھی، بہت مالدار تھیں اور ایک منفرد عالی شان مکان میں رہتی تھیں، جبکہ حضور اکرم معاشی اعتبار سے کمزور تھے، لیکن آپ کی دیانت، امانت اور شرافت کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت نہایت باوقار اور دلکش تھی. آپ ایک حسین نوجوان تھے. آپ کی آنکھیں سیاہ، سیٹل ہو جو، بال چمکدار، سیاہ اور لمبے تھے. یہ تیمور دیکھے گا پھر یا صحیح ہے اس طرح کی؟ اچھا جی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سیاہ، بال چمکدار سیاہ اور لمبے، اور دونوں شانوں تک پہنچے ہوئے تھے. عرب رواج کے مطابق درمیان سے بانگ نکالتے تھے. بات چیت میں زیادہ تر ایسے تبسم فرماتے کہ دانتوں کی سفیدی نظر آتی. خوبصورتی کے علاوہ آپ کے بدن سے خوشبو آتی. خوشبو آنے کی 2 وجوہات تھیں. ایک تو یہ کہ آپ نہایت نظافت اور لطافت تھی آپ کے مزاج میں اور ہمیشہ صاف رہتے تھے. دوسری وجہ یہ تھی کہ عرب میں خوشبوئیں استعمال کرنے کا رواج تھا اور رسول کریم اعلیٰ ترین خوشبوئیں استعمال کرتے تھے، تو آپ کے بدن سے بھی خوشبو آتی تھی. آپ گفتگو ایسے فرماتے کہ ہر لفظ ذہن میں اترتا چلا جاتا. الفاظ کا انتخاب اور طرز تکلم بہت پرتاثیر تھا. ہم لوگ بھی اپنی عام گفتگو میں دیکھتے ہیں اگر ہم اچھے الفاظ انتخاب کریں تو اچھا اثر پڑتا ہے، اگر ہم الفاظ کے انتخاب میں بے احتیاطی کریں تو گفتگو کا اثر ضائع ہو جاتا ہے. لیکن آپ کا الفاظ کا انتخاب بہت پرتاثیر تھا. آپ جو کچھ ارشاد فرماتے سننے والے کے ذہن میں ایسے بیٹھ جاتا کہ فراموش ہی نہ ہو سکتا. حضرت خدیجہ کے دل میں اس شادی کی خواہش پیدا ہوئی، لیکن وہ خود کہہ نہیں سکتی تھیں. معاشی تفاوت بھی تھا اور دونوں قبیلوں کی رضامندی کا بھی مسئلہ تھا. شام سے واپسی کے تقریباً 3 ماہ بعد حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ اور سہیلی نفیسہ کے ذریعے شادی کا پیغام بھیج دیا. تو حضور نے براہ راست ملاقات کر کے ان کو ساری اونچ نیچ سمجھائی، اپنا اور ان کا فرق بتایا. لیکن جب ان اپنی تجویز دہرائی تو اس کے بعد رسول کریم چچا ابو طالب کی رہنمائی سے، طالب رضامندی سے، اپنے ہم عمر چچا حمزہ کو خدیجہ کے خاندان سے رشتہ کے لیے رابطے کا کہا. اب حمزہ کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک تو یہ کہ ان کے ہم عمر تھے، ہم راز تھے. دوسرا کہ حضرت خدیجہ کی حضرت حمزہ کی چھوٹی بہن صفیہ کی شادی حال ہی میں حضرت خدیجہ کے بھائی عوام سے ہو چکی تھی. یعنی ایک ہی جگہ پہ رہنے والے اور سارے قریش قبیلے
اس کی مثال آپ میرے مراجوں کے خاندانوں سے دیکھ لیں، فیصل آباد میں آرائیوں کے خاندانوں سے دیکھ لیں۔ میرا گلا زیادہ آج خراب ہے، بے خوابی کا بھی اثر میرے اوپر زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، کل آف کر دیا تھا جی۔ تو حضرت حمزہ کی رشتہ داری تھی تازہ تازہ، کیونکہ ان کی سگی چھوٹی بہن کی شادی حضرت خدیجہ کے بھائی سے ہو چکی تھی انہی دنوں۔ اس طرح دونوں برگزیدہ ہستیوں کے بزرگوں کے ذریعہ ان کا نکاح ہو گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ اس وقت 25 برس کے تھے، جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس تھی۔ نکاح کے تحفہ کے طور پر حضرت خدیجہ نے اپنا نو عمر عیسائی غلام زید بن حارثہ آپ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا، اور عرب رواج کے مطابق حضور نے حضرت خدیجہ کو حق مہر میں 20 اونٹنیاں دیں۔ ایک مشہور کتاب ہے سیرت کی الرحیق المختوم، اس میں حق مہر 20 اونٹ لکھا ہے، لیکن یہ در حقیقت 20 اونٹ نہیں، یہ 20 اونٹنیاں تھیں، اور اونٹنی کی اور اونٹ کی قیمت میں بہت فرق ہوتا تھا وہاں۔ عربوں میں مادہ اونٹنی شان و شوکت ظاہر کرنے کا جانور ہونے کی وجہ سے نر اونٹ کی نسبت بہت زیادہ قیمتی ہوتی تھی۔ رسول کریم نے 20 اونٹنیاں ان کو حق مہر میں دی تھیں۔ بعض کتب میں نہ جانے کیوں حق مہر کی رقم 500 درہم بھی درج ہے۔ 500 درہم تو 2 نر اونٹوں کی مالیت سے بھی کم بنتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق شادی کے موقع پر آپ کی دائی حلیمہ سعدیہ صحرا سے آئیں اور حضرت خدیجہ نے انہیں 5 اونٹ دیے۔ حلیمہ سعدیہ جب تک زندہ رہیں رسول اللہ ان کی قدر اور اعانت فرماتے رہے۔ شادی کے بعد شادی کے 1 سال بعد بھی حلیمہ سعدیہ آئیں ان کو ملنے، تو اس وقت بھی رسول اللہ نے ان کو 1 اونٹ اور 20 بکریاں دیں۔ اچھا، حلیمہ سعدیہ جب تک زندہ رہی رسول اللہ ان کی قدر و اعانت فرماتے رہے۔ شادی کے بعد آپ نے زید بن حارثہ کو، جو کہ غلام تھے اور حضرت خدیجہ نے تحفے کے طور پر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیے تھے، رسول اللہ نے انہیں آزاد کر دیا، لیکن وہ زندگی بھر آپ کی خدمت میں ہی رہے، بلکہ جب کہ ان کے والدین کو علم ہو گیا کہ ان کا بیٹا زندہ ہے تو وہ اسے لینے کے لیے رسول اللہ کے پاس آئے، لیکن حضور کی اجازت کے باوجود زید نے والدین کے ساتھ واپس جانے کی بجائے آپ کے ساتھ رہنے کو ہی ترجیح دی۔ شادی کے بعد آپ چچا ابو طالب کے گھر سے حضرت خدیجہ کے گھر میں منتقل ہو گئے، اور آپ نے معاشی آسودگی کے ساتھ قابل رشک، باعزت اور پرسکون عائلی زندگی بسر کی۔ شادی کے بعد تجارتی کام بدستور چلتا رہا، اور آپ عرب کے مختلف شہروں میں اسی طرح جاتے رہے۔ اس سے آپ کو خطہ عرب کے تمام قبائل کے انداز و اطوار سے شناسائی ہو گئی۔ آپ دونوں میاں بیوی کی ذات گھر کے باہر خاندان میں بھی ہر دل عزیز تھی۔ بعض جوڑے ہوتے ہیں نا پاپولر۔ بنو ہاشم اور بنی مطلب آپ کو اس نسل کے قابل ترین اور اہل ترین فرد سمجھتے تھے۔ حضرت خدیجہ سے آپ کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ بیٹوں کے بارے میں متفرق رائے ہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ پہلے بیٹے کا نام قاسم رکھا گیا، اور اسی کی کنیت سے آپ ابو القاسم کہلاتے۔ چھوٹے بیٹوں کے نام طاہر اور طیب تھے۔ یہ تینوں بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے۔ کچھ روایات میں یہ بتایا جاتا ہے کہ صرف ایک ہی بیٹا قاسم تھا، اور اسی کو طاہر اور طیب بھی کہتے تھے۔ آپ کے 4 بیٹیوں کے نام بترتیب: بڑی کا زینب، اس سے چھوٹی کا نام رقیہ، اس سے چھوٹی ام کلثوم، اور سب سے چھوٹی فاطمہ ہیں۔ ساری بیٹیوں نے اسلام کا زمانہ دیکھا اور ہجرت کی۔ حضرت فاطمہ کے علاوہ کسی بیٹی کی نرینہ اولاد نہیں ہوئی، اور حضرت فاطمہ کے سوا تینوں بیٹیوں نے حضور کی زندگی میں ہی وفات پائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 ماہ بعد فوت ہوئیں۔ بڑی بیٹی زینب کی شادی حضرت خدیجہ کی بہن
حالہ کے بیٹے ابو العاص سے ہو گئی۔ چھوٹی عمر میں شادیاں کر دیتے تھے۔ آپ کے چچا ابو لہب، جس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، اس کے بیٹوں عتبہ کے ساتھ رقیہ کا اور عتیبہ کے ساتھ ام کلثوم کا رشتہ کر دیا گیا۔ لیکن جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب نے دونوں بیٹوں کے رشتے ختم کر دیے۔ شادی کے 8 سال بعد جب حضرت علی کی عمر 5 سال تھی تو حضرت خدیجہ کے تجویز پر آپ نے انہیں اپنی کفالت میں لے لیا اور ان کی پرورش آپ کی بچیوں کے ساتھ ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 28 سال چھوٹے تھے۔ رقیہ اور ام کلثوم کے تقریباً ہم عمر تھے، بڑی دونوں بیٹیوں کے تقریباً ہم عمر۔ جو سب سے بڑی بیٹی تھی زینب، اس سے تھوڑے چھوٹے تھے، اور فاطمہ سے تھوڑے بڑے تھے۔ آپ کی والدہ کی خادمہ ام ایمن بھی، جس کا اصل نام برکت تھا، اپنے شوہر کے فوت ہو جانے یا شاید طلاق کی وجہ سے اپنا گھر سمجھ کر آپ کے پاس آ کر رہنے لگیں۔ آپ کی ولادت کے وقت یہ حبشی خاتون حضرت آمنہ کی خادمہ تھیں اور حضور کو بچپن میں انہوں نے ہی سنبھالا تھا۔ آپ ہمیشہ ام ایمن کو اماں کہہ کر بلاتے۔ زید بن حارث کے والد حارث کا تعلق شام اور عراق کے درمیانی علاقہ کے مشہور قبیلہ بنی کلب سے تھا۔ زید کی والدہ کا تعلق قریبی علاقہ کے قبیلہ طے، حاتم طائی والا جو قبیلہ تھا، طائی کے قبیلہ طے سے تھا۔ لڑکپن میں زید ننہال میں آئے ہوئے تھے تو وہاں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور زید کو اغوا کر کے میلہ میں حضرت خدیجہ کے ایک بھتیجے کے ہاتھ بطور غلام بیچ دیا۔ یہ میں نے پرسوں اپنے سبق میں بتایا تھا کہ ڈاکے مارنا، لوٹ لینا، عورتوں مردوں کو غلام بنا لینا، یہ وہاں طاقت کا مظہر تھا، کوئی برائی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو اس طرح حضرت زید غلام بن کر بک گئے اور حضرت خدیجہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت خدیجہ جب اپنے بھتیجے کو ملنے گئی تو اس نے بطور تحفہ اپنی پھوپھی کی خدمت میں زید کو پیش کر دیا۔ مکہ میں دیگر عقائد کے علاوہ حضرت ابراہیم کے دین حنیف کی نسبت سے حنیفیت بھی رائج تھی، اور جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے حضرت خدیجہ کا خاندان بھی حنیف تھا۔ شادی کے بعد 25 سال سے 35 سال عمر کے 10 سال بنو اسد کے ہم خیال حنیف مردوں کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تبادلہ خیال ہوتا رہتا۔ اس دوران ایک واقعہ پیش آیا حجر اسود کا۔ جب آپ کی عمر 35 سال تھی تو کعبۃ اللہ کی عمارت جو آتش زدگی سے مسمار ہو چکی تھی، اس کی تعمیر نو کے دوران یہ سوال کھڑا ہوا کہ مقدس حجر اسود کو دیوار میں اپنی جگہ پر لگانے کی سعادت مکہ کے 10 قبائل میں سے کس قبیلہ کے حصہ میں آئے؟ تو آپ نے اس کا منصفانہ حل یہ نکالا کہ ایک چادر پر حجر اسود رکھ دیا جائے اور سارے قبائل کے نمائندے اس چادر کو پکڑ کر حجر اسود کے مقام پر لے آئیں۔ وہاں سے آپ نے خود اٹھا کر حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح ایک تنازع کھڑا ہونے سے پہلے ہی دانش مندی سے حل ہو گیا۔ بعثت سے پہلے ہی آپ یکدائے روزگار حیثیت اختیار کر چکے تھے۔ آپ کا مثبت ذہن مسائل کا ایسا حل پیش کرتا کہ حیرت ہوتی۔ اچھا یہ دیکھیے کہ وائی آن لائن مظہر نسیم صاحب اور اولگا کون دیکھ رہا ہے؟ اگر ہیں تو میں انہیں مظہر نسیم صاحب اگر دیکھ رہے ہیں تو آواز کے متعلق کمنٹ کریں، کیا آج بھی ٹھیک ہے؟ اینڈ Volga, if you are online, so I'll paraphrase in English whatever I have said so far. Due to his reputation as an honest and gentleman, a famous rich lady of Makkah, Khadija, invited him for marriage.
which both families agreed, and they were happily married. They lived a graceful and respectable life thereafter. آگے خانوادہ رسول. آپ کے 9 چچا تھے، یعنی حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، جن میں سے ایک تو آپ کے والد تھے، تو 9 آپ کے چچا تھے. ان چچاؤں میں سے 2 نے یعنی حضرت حمزہ اور حضرت عباس نے اسلام قبول کیا. پھوپھیوں میں سے حضرت صفیہ اور حضرت عاتقہ نے اسلام قبول کیا. حضرت صفیہ وہ تھیں جو حضرت حمزہ کی بہن اور آپ کے ہم عمر، تھوڑی چھوٹی آپ سے. حضور کی 13 ازواج مذکور ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنی زندگی میں 25 برس تک آپ کی اکیلی زوجہ رہیں. ان کی وفات کے بعد حضور کے نکاح میں 12 خواتین آئیں، جن میں سے 2 یعنی حضرت ریحانہ اور حضرت ماریہ قبطیہ کے متعلق مورخین کی رائے ہے، اور میں اس سے متفق ہوں کہ وہ سراری باندیاں تھیں. ان 13 میں سے صرف حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ماریہ قبطیہ غیر شادی شدہ تھیں، باقی سب مطلقہ یا بیوہ تھیں. ازواج مطہرات کے متعلق یہ بات سمجھنے کی ہے کہ عین عالم شباب میں جب آپ کی عمر 25 سال تھی، اپنے سے 15 سال بڑی 40 سالہ بیوہ کے ساتھ نکاح فرمایا اور اپنی 50 سال عمر تک کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. آپ کی جوانی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزر گئی، جو آپ سے تقریباً عمر میں دگنی تھی اور 2 بار بیوہ ہو چکی تھی. انہی سے اولاد ہوئی. 50 سال عمر کے بعد بھی سوائے حضرت عائشہ صدیقہ اور ماریہ قبطیہ کے ساری ازواج مطہرات یا تو بیوہ تھیں یا مطلقہ. عرب میں بیواؤں سے شادی کرنے کا رواج نہیں تھا، اور جن عورتوں کے شوہر مر جاتے وہ شدید مشکلات کا شکار رہتے. آپ نے نہ صرف اس بری رسم کے بندھن توڑے، بلکہ آپ نے مختلف قبائل کے ساتھ رشتہ داری کر کے ان کی حمایت بھی حاصل کی، جو کہ اسلام کے توسیع کے لیے بہت کام آئی. اس لیے کہ عربوں میں دامادی کا رشتہ مختلف قبائل کے درمیان قربت کا اہم ترین ذریعہ تھا. ان شادیوں کا ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ حضور کی نجی زندگی کے حالات ان ازواج مطہرات کے ذریعہ تفصیل سے امت تک پہنچے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ سلوک پیار، محبت اور انصاف کا رہا. باری باری ہر بیوی کے گھر قیام فرماتے. سفر پر جاتے وقت کسی خاص پسندیدہ بیوی کو تأثر نہ دیتے اور ساتھ نہ لے جاتے، بلکہ قرعہ اندازی فرماتے. جس کا نام نکلتا وہ آپ کے ہمراہ جاتی، کسی کو ترجیح نہ دیتے. آپ کی سب سے زیادہ بے تکلف اور محبوب اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک بار حضرت صفیہ کے چھوٹے قد پر تبصرہ کیا تو آپ نے فوراً خوبصورت الفاظ میں تنبیہ فرما دی. وہ کسی ایک کو دوسری پر ایسی ترجیح نہیں دینے دیتے تھے جس سے دوسرے کی تنقیص نکلے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات حسب نسب اور شان و شوکت میں بلند مقام کی حامل تھیں. رئیسوں، سرداروں اور مشہور گھرانوں کی خواتین تھیں، جن کے قرب و جوار سے بھی غربت کا گزرنا ہوا. حضرت خدیجہ الکبریٰ مکہ کے سب سے بڑے تاجر کی صاحبزادی اور خود بھی امیر و کبیر خاتون تھیں. بھائی آپ کا پیارا بھائی ہے، اس کو پیار سے. حضرت عائشہ صدیقہ رئیس قریش حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھیں. حضرت حفصہ حضرت عمر فاروق جیسے جلیل القدر اور جری صحابی رسول کی صاحبزادی تھیں. حضرت صفیہ بنو نزیر اور خیبر کے رئیس اعظم کی نور نظر تھیں. یہ بنو نزیر ٹھیک کرنا ہے، زوئی سے لکھا ہوا ہے. بنو نزیر اور خیبر کے رئیس اعظم کی نور نظر اور حضرت ہارون کی نسل سے تھیں. حضرت ام حبیبہ سردار مکہ ابو سفیان کی لخت جگر تھیں. حضرت جویریہ قبیلہ بنی مستلق کے سردار حارث کی ذہین و فتین بیٹی تھیں. حضرت زینب بنت جہش اور حضرت ام سلمہ خاندان قریش کے اعلیٰ گھرانوں کے ناز و نام میں پلی ہوئی لڑکیاں تھیں، بلکہ حضرت زینب تو آپ کو پھوپھی کی بیٹی بھی تھی، جن کا رہن سہن امیرانہ اور ماحول رئیسانہ تھا.
جو شاہانہ زندگی کی عادی تھی، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی فقر، فاقہ اور صبر و استقلال سے مزین تھی اور جہد مسلسل کی عملی تصویر تھی، حتیٰ کہ جب فتوحات کی کثرت سے مدینہ میں مال و زر عمدہ چلا آتا تھا تو بھی حجرہ ازواج میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، اور لباس و پوشاک اور گھر کا سامان فقیرانہ رہا۔ یار کوئی میٹھی چیز لے آؤ نا بیٹا، گوڑی لے آؤ یا کوئی شہد لے آؤ یا ٹافی دے دو یا شہد یہاں پڑا ہے وہ دے دیں۔ اتنی امیر خواتین جن کا پس منظر سب کا رئیسانہ اور شاہانہ تھا، وہ آپ کے گھر میں بالکل آپ کے مزاج کے مطابق فقر و فاقہ سے رہیں، اور جن دنوں میں مدینہ میں مال و دولت عمدہ چلا آتا تھا ان دنوں بھی آپ کے حجروں میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ اور ازواج مطہرات کی لباس و پوشاک اور گھروں کا سامان فقیرانہ رہا۔ مال غنیمت بھی آتا تو گھر سے باہر ہی غرباء و مساکین میں تقسیم ہو جاتا۔ ریشمی کپڑے اور سونے کے زیورات سے بنا فرماتے۔ اگر کسی زوجہ کو مائل دیکھتے تو روک دیتے۔ تنگ دستی اور جفاکشی کے ان حالات میں بھی امہات المومنین صبر و وفا اور اثار و قربانی کا پیکر بن کر رہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ ہم بیویوں کے پاس بس ایک جوڑا لباس ہوتا تھا۔ میں ذرا آپ کو اپنا ایک واقعہ بتا دوں۔ ہم پانچوں بھائیوں کی بیویاں یہاں اکٹھی تھیں، کسی تقریب کے لیے اکٹھی تھیں، تو ہمارے اماں جی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ تو ان پانچوں میں آپس میں ڈریسز کا ڈسکشن شروع کر دی جیسے عورتیں کرتی ہیں۔ ایک نے کہا میرے پاس تو نیا کوئی نہیں ہے، میں نے تو وہاں تقریب پہ پہنا تھا، اب کہاں پہن کے جاؤں گی میرے پاس ایسے۔ تو اماں جی بولے یکا یک غصے سے، کہتے بدتمیزو، تم میرے پاس اتنے لباس ہیں پھر بھی جھگڑے کرتی ہو۔ ہم لوگ ایک دھو کے رکھتی تھیں اور ایک پہن کے رکھتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ تو حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ہم بیویوں کے پاس بس ایک جوڑا لباس ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 9 بیویاں زندہ موجود تھیں، جبکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت زینب ام المساکین آپ کی زندگی میں ہی انتقال فرما چکی تھیں۔ 2 باندیاں ریحانہ قریظہ اور ماریہ قبطیہ بھی زندہ تھیں۔ اب میں آپ کو سب ازواج مطہرات کا الگ الگ تعارف بتاتا ہوں۔ یہ دشمنان اسلام بکواس کرتے ہیں بہت، ان کے جواب آپ کو یہ سب میں بتاؤں گا تو آپ کو کلیئرلی سمجھ آ جائیں گے کہ لوگوں کو نہ کلچر کا پتہ ہے، نہ اس وقت کے رسم و رواج کا پتہ ہے، اور بس گالی دینی ہوتی ہے اور بکواس کرنی ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خویلد نبوت سے 15 برس پہلے جب حضور کی عمر 25 برس تھی تو آپ کے ساتھ نکاح ہوا۔ حضرت خدیجہ 40 برس کی متمول اور معزز خاتون تھیں اور 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں۔ اپنے رئیس والد کے سرمایہ اور تجارت کی کامیاب وارث تھیں۔ آپ کا لقب جاہلیت میں بھی طاہرہ تھا۔ رسول اللہ نے حق مار میں 20 قیمتی اونٹنیاں دیں جن کی مالیت 500 درہم سے کئی گنا زیادہ تھی، لیکن بعض روایات میں نہ جانے کیوں 500 درہم روایت ہوا ہے۔ 5 برس بعد 65 برس کی عمر میں خواجہ ابو طالب کی وفات کے جلد 15 برس بعد 25 برس بعد 65 سال کی عمر میں خواجہ ابو طالب کی وفات کے جلدی بعد مکہ میں ہی یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے انتقال فرمایا۔ بیٹا یہ بھی نوٹ کرو، حضرت خدیجہ کی وفات 25 برس بعد ہوئی۔ اس وقت نماز جنازہ ابھی شریعت میں شروع نہیں ہوئی تھی، چنانچہ اسی طرح سپرد خاک کی گئیں۔ آپ اسلام قبول کرنے والی سب سے پہلی خاتون تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کی شخصیت بہت بڑا سہارا تھا، اور سوائے ابراہیم کے ساری اولاد بھی انہی کے بطن سے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بے حد عزیز تھیں
ان کی زندگی میں آپ نے کوئی اور وقت نہیں فرمایا، اور ان کی وفات کے بعد آپ کی کوئی سہیلی آتی تو اس کا بے انتہا احترام کا مظاہرہ فرماتے۔ دوسری ام المومنین تھی حضرت سودا بنت زمع، جن کے ساتھ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد سن 10 نبوی میں آپ نے نکاح فرمایا۔ ان کے والد قریش مکہ میں سے تھے اور والدہ یثرب کے قبیلہ خزرج کے خاندان بنو نجار سے تھیں۔ اب پھر دیکھیے رشتہ داری یثرب کے نجار کے ساتھ، ان کی بھی، سودا کی بھی۔ یہ ابتدائی نبوت میں ہی مشرف باسلام ہو گئی تھیں۔ ان کے پہلے خامند کا نام سکران تھا، اس کے ہمراہ ہجرت حبشہ میں شامل تھیں۔ یہاں سے مکہ واپس آنے پر سکران کی وفات ہو گئی اور یہ بیوہ ہو گئی۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد 10 نبوی میں 400 درہم محض کے عوض حضور کے نکاح میں آئیں۔ آپ کا قد بلند تھا، جسم مبارک بھاری تھا، خوش مزاج تھیں اور مہربان طبیعت والی۔ حضرت سودا نے نکاح نبوی کے بعد پہلے خاوند سے اپنے بیٹے کے علاوہ حضرت خدیجہ کی 3 جوان بیٹیوں کی بھی شفقت و محبت کے ساتھ پرورش کی۔ حضرت خدیجہ کی بڑی بیٹی زینب کی تو شادی ہو چکی تھی۔ حضور کے 12 سال بعد 22 ہجری میں وفات پائی۔ آپ سے صرف 5 احادیث مروی ہیں۔ تیسری ام المومنین تھی حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق، جو سن 1 ہجری میں حرم شریف میں داخل ہوئی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی دوسری بیٹی تھی۔ آؤ جی، حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ابو بکر صدیق کی دوسری بیٹی تھی۔ ابو بکر کے قبول اسلام کے بعد پیدا ہوئی۔ ہجرت سے قبل شوال سن 11 نبوی میں 9 یا 10 سال کی عمر میں آپ کی نکاح میں آئیں۔ حق مہر 500 درہم مقرر ہوا۔ اور نکاح کے 4 سال بعد مدینہ جا کر سن 1 ہجری میں 13 برس عمر میں رخصتی ہوئی۔ اس وقت حضور کی عمر مبارک 53 برس تھی۔ علم کی پیاس اور غیر معمولی ذہانت آپ کا خاصہ تھی۔ حضور اکرم کے بعد 48 برس زندہ رہیں اور امت کی رہنمائی کرتی رہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ نے فرمایا کہ عائشہ کو تمام خواتین پر ایسے فضیلت ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر۔ عربوں کا ایک کھانا تھا سرید، وہ بہت اچھا کھانا ہوتا ہوگا۔ جنگ جمل کے بعد 20 برس مدینہ منورہ میں خاموش اور غیر متحرک زندگی گزاری بھی ٹھیک کرنا ہے، لکھ لو حضرت عائشہ کے تحت۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی وفات سن 57 میں ہوئی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 66 برس تھی۔ آپ حضور کی مزاج شناس محبوبہ رفیقہ حیات تھیں۔ آپ کے سرخ رنگ کی وجہ سے رسول اللہ آپ کو حمیرہ کہا کرتے تھے۔ حمیرہ میں نے سرخ۔ آپ سے عالی معاملات، حج اور وراثت کے قوانین سمیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2210 احادیث مروی ہیں۔ آپ کی نکاح کی عمر پر غیر ضروری باتوں کا جواب یہ ہے کہ نکاح مکہ میں ہوا تھا، لیکن رخصتی مدینہ جا کر اس وقت ہوئی جب آپ بڑی ہو گئیں اور ازدواج کے قابل ہو گئیں۔ آپ کی والدہ خود انہیں کئی معزز خواتین کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چھوڑ کر آئیں۔ اس سے زیادہ کسی بکواس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کی چوتھی زوجہ اور ام المومنین حضرت حفصہ، وہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی تھیں۔ ان کے ساتھ 3 ہجری میں نکاح ہوا۔ حفصہ حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی تھی۔ آپ کی پیدائش بعثت نبوی سے 5 سال پہلے ہوئی۔ آپ کی پیدائش، آپ کے مزاج میں حضرت عمر کی طرح قدر تیزی تھی۔ ہجرت کے 2 سال بعد 18 یا 20 برس عمر میں بیوہ ہو گئیں، تو 5 یا 6 ماہ بعد
شعبان سن 3 ہجری میں رسول اللہ کے نکاح میں آئیں۔ اس وقت حضور کی عمر 55 برس تھی۔ آپ لکھنا پڑھنا جانتی تھیں۔ اچھا، حضرت عمر خود بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان کا بیٹا عبداللہ بن عمر بھی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور ان کی بیٹی حفصہ بن عمر بھی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، ورنہ مکے کے لوگ نہیں پڑھتے تھے۔ اور آپ سے 60 احادیث نبی مروی ہیں۔ حضرت حفصہ نے حضور کے 35 برس بعد سن 45 ہجری میں 60 برس عمر میں وفات پائی۔ نہ پڑھنے لکھنے کے بارے میں ایک ضروری وضاحت میں کر دوں۔ میں نے کل یا پرسوں کے گفتگو میں یہ کہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں پڑھایا گیا کہ مکہ میں پڑھنے کا رواج نہیں تھا۔ اس میں ایک اور مصلحت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود پوری دنیا کا استاد اور معلم ہونا تھا، اور آپ کی ایک حدیث بھی ہے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، تو شاید اس لیے خدا تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ آپ کسی کے سامنے زانو تلمذ طے کریں یا آپ کسی کی شاگردی اختیار کریں کہ کوئی آپ کا استاد ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ ایک مصلحت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو نہیں پڑھنے کا موقع ملا۔ اچھا، 5ویں ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ تھیں، جن کو ام المساکین کہا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ سن 4 ہجری میں نکاح ہوا۔ یہ مکہ کے امیر کبیر تاجر خزیمہ کی بیٹی تھیں، اور شادی سے پہلے بھی اپنے باپ کے گھر میں بھی اپنی بے پناہ سخاوت کی وجہ سے ام المساکین کے عرف سے معروف تھیں۔ جو غریب گزرتا ہوا بھی نظر آیا ہے نا، جنہوں نے کہا ادھر آؤ، اس کو اتنا کچھ دے دیا۔ ان کے دوسرے شوہر عبداللہ بن جہش رسول اللہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے، انتہائی بہادر اور نڈر مجاہد تھے۔ رسول اللہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے عبداللہ بن جہش، اور حضرت زینب بن جہش جو بعد میں بیوی بنی، اس کے بھائی تھے، یعنی ان کی یہ بھابھی تھی۔ حضور ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ عبداللہ بن جہش جنگ احد میں کمال شجاعت کے ساتھ حضور کی حفاظت کرتے ہوئے شہادت پا گئے، اور حضور اکرم کے حکم پر حضرت حمزہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے۔ عدت گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا۔ حضور کے عقد میں آنے کے بعد بھی آپ اپنی بے پناہ سخاوت کی وجہ سے ام المساکین ہی کہلاتی رہیں، اور مدینہ میں آپ کی بہت عزت تھی۔ نکاح کے صرف 2 یا 3 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ہاں، حضرت نے خود نماز جنازہ پڑھائی۔ نکاح اور وفات کے وقت ان کی عمر صرف 30 سال تھی، اور حضور کی عمر مبارک 56 برس تھی۔ آپ کی چھٹی اہلیہ تھیں حضرت ام سلمہ۔ ان کا اصل نام تھا ہند بنت ابی امیہ۔ یہ قبیلہ مخزوم سے تھیں۔ قبیلہ مخزوم وہ ہے جسے ابو جہل اور خالد بن ولید جس قبیلے کے تھے، اس قبیلہ سے تھیں۔ سرکردہ سردار امیہ بن المغیرہ کی بیٹی تھیں۔ والد بھی بہت دانا اور سخاوت کے لیے مشہور تھا۔ آپ بھی شادی سے پہلے اور بعد اپنی سخاوت اور مساکین پر شفقت کی وجہ سے بہت مشہور رہیں۔ حضرت ام سلمہ اولین مسلمانوں میں سے تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر ابو سلمہ کے ساتھ سب سے پہلے حبشہ بھی ہجرت کی، اور مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والی بھی سب سے پہلی خاتون حضرت ام سلمہ ہی تھی۔ ان کے شوہر ابو سلمہ جنگ احد کے زخموں کی وجہ سے انتقال کر گئے، تو سن 4 ہجری میں حضور کے نکاح میں آئیں۔ آپ اپنی دانائی اور مدبر ہونے کی وجہ سے معروف تھیں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد رسول اللہ کے سب سے قریبی مشیر تھیں۔ کسی اہم معاملے میں مشورہ کرنا ہوتا تو آپ سے کیا جاتا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک بڑی صورتحال پیش آ گئی۔ جب آپ نے کہا جی کہ اپنی قربانیاں ادھر ہی ذبح کر لیں تو چلتے ہیں واپس، تو صحابیوں نے جب قربانیاں کرنے کے لیے ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے جانور، ان پہ نشان لگائے ہوئے تھے قربانی کے، تو صحابہ اپنی جانور قربان نہیں کر رہے تھے۔ ان کا دل نہیں کر رہا تھا ہم قربان کریں۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں ہماری اتنی نکاتی، ہم مکہ کے قریب، حدیبیہ 6 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور اب یہاں ہم قربانی عمرہ کیے بغیر ہی کر دیں۔
تو مصلحت یہ تھی کہ واپس جانا چاہیے عمرہ کیے بغیر، جو مذاکرات ہو رہے تھے ان کے پیش نظر، تو بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو گئی۔ تو اس وقت آپ ہی نے، حضرت ام سلمہ ہی نے حضور اکرم کو مشورہ دیا تھا کہ آپ جائیں، جا کر اپنا جانور ذبح کر دیں۔ تو جب آپ نے اپنا جانور ذبح کر دیا تو پھر سب صحابہ نے بھی اپنے جانور قربان کر دیے۔ آپ نے حضور کے بعد 53 برس مزید زندہ رہے اور 63 ہجری میں 84 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ آپ ازواج مطہرات میں سب سے بعد میں فوت ہونے والی خاتون تھیں۔ اب آپ کو ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ شادی کی وجہ کیا بنتی گئی، کس کس وجہ سے شادیاں ہوتی گئی۔ یہ سب متعلقہ بیوہ ایسی خواتین تھیں اور ایسی کہ اگر ان کو سہارا نہ دیا جاتا تو ان کی معاشرے میں یعنی بےگار و مددگار ہو جاتی۔ ساتویں زوجہ تھیں ام المومنین جویریہ بنت حارث۔ آپ بنو مستلق کے امیر کمیر پڑھے لکھے سردار حارث کی ناز و نعمت میں پلی تعلیم یافتہ حسن و جمال کے علاوہ فن گفتگو اور آداب مجلس پر قادر بیٹی تھیں۔ یہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، مجھے نا کٹ رہی ہے بات، آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ بنو مستلق کے سردار حارث کی بیٹی تھیں، جو کہ بڑا امیر کبیر تھا اور بہت پڑھا لکھا تھا، اور یہ خود بھی بہت ناز و نعمت میں پلی تھیں اور تعلیم یافتہ تھیں اور بے حد حسین تھیں، اور آداب مجلس اور آداب گفتگو کی آپ کو بہت صلاحیت تھی۔ ان کا پہلا نکاح اپنے چچا زاد سے ہوا تھا۔ شعبان سن 5 ہجری میں ایک مختصر جنگ میں ان کے قبیلہ کو شکست ہوئی تو ان کے شوہر مارے گئے اور آپ جنگی قیدی بن کر نیک دل صحابی حضرت ثابت بن قیس کے حصہ میں آئیں۔ ان کو انہوں نے مکاتبت پر راضی کر لیا۔ مکاتبت یہ ہوتا تھا کہ آپ مال غنیمت میں آئی ہیں، تقسیم ہوگی لشکریوں میں، تو آپ جس کے حصے میں آئیں اس کے ساتھ انہوں نے بات کی کہ میں آپ کو پیسے دے دیتی ہوں، بات کرو کتنے پیسے لیتے ہو، مجھے آزاد کر دو۔ یہ ہوتا تھا مکاتبت۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بی بی، لا دو پیسے تو آزاد ہو جاؤ۔ تو مکاتبت کی رقم کا انتظام کرنے کے لیے یہ حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور درخواست کی۔ تو حضور نے جب معلوم ہوا کہ یہ اتنے بڑے سردار کی بیٹی ہیں اور اتنی تعلیم یافتہ اور ان صلاحیتوں کی ہیں، تو ان کی خاندانی نجابت کا خیال کرتے ہوئے مکاتبت کی رقم تو ادا کر دی، لیکن ساتھ ہی ان کو آزاد کروا دیا۔ یعنی مکاتبت کی رقم ادھر ادا ہوگی تو آزاد ہو گئے نا، اور ساتھ ہی خود نکاح کا پیغام دیا۔ اس طرح آپ ام المومنین کے عظیم مرتبہ پر فائز ہوئیں۔ ان کا اصل نام برہ تھا، جو حضور نے نکاح کے وقت تبدیل کر کے جویریہ کر دیا۔ ان سے نکاح کے بعد حضور کے صحابہ نے ان کے قبیلہ کے سارے قیدی آزاد کر دیے۔ جب یہ پتہ چلا کہ آپ نے شادی کر لی ہے ان کے ساتھ، تو صحابہ نے کہا کہ حضور کے رشتہ داروں کو ہم قیدی نہیں رکھ سکتے، تو 100 سے زیادہ قیدی آزاد کر دیے گئے۔ آپ نے حضور کے 40 سال بعد 50 ہجری میں 65 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ اس کے بعد حضرت زینب بن جہش کے ساتھ شادی ہوئی 5 ہجری میں۔ یہ آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھیں۔ یہ اس کے اوپر بہت آپ اعتراض سنیں گے لوگوں سے، دشمنوں سے، آپ اس لیے بات کو توجہ سے سن لیں۔ یہ حضرت عبد المطلب کی نواسی تھیں اور حضور کی پھوپھی امیمہ کی بیٹی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح حضور نے خود اپنے آزاد کردہ متبنہ زید بن حارثہ سے کیا تھا۔ حضرت زینب اور ان کے بھائی راضی نہیں تھے اس شادی پر۔ اس لیے راضی نہیں تھے کہ تھے تو حضرت زید بالکل سرخ و سفید، لیکن تھے تو آزاد کردہ غلام، اور اس لیے بھی کہ حضور اس سے پہلے زید کا نکاح اپنی حبشی خادمہ ام ایمن سے بھی کر چکے تھے۔ تو ان کو یہ بھی مسئلہ تھا کہ تو میں غلام کے ساتھ بیائی گئی، اوپر سے ایک حبشی بوڑھی کی میں سوتن بنی ہوں۔ تو اس وجہ سے حضور اچھا پھر زید کا بیٹا بھی تھا اسامہ،
پہلی کالی بوڑھی عورت سے ایمن جس کو رسول کریم اماں کہتے تھے، وہ تھی تو لونڈی، تو حبشن، تو ان کے ساتھ رسول اللہ نے حضرت زید کا نکاح کیا، تو اس میں سے اسامہ پیدا ہو چکے تھے جو پوتوں کی طرح عزیز تھے رسول اللہ کو. تو زینب چونکہ ایک رئیس خاندان کی اور ایک بڑے خاندان کی تھیں، تو وہ اس شادی سے خوش نہیں ہوئی، شادی کرنے پر بھی راضی نہیں تھیں، لیکن آپ کے حکم پر کر لی، لیکن وہ صحیح ان کا گزارا ہوا نہیں. اکثر جھگڑا ہو جاتا، لیکن رسول اللہ کے اصرار پر پھر صلح کروا دیتے رسول اللہ ان دونوں میں، لیکن پھر بھی دونوں میں بن نہ سکی، اور 1 سال بعد بالآخر طلاق ہو گئی. جب عدت گزر گئی تو آپ کی دلجوئی کے لیے آپ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے عرش بریم پر حضور سے کر دیا، اور سورۃ احزاب کی آیت نمبر 37 کے ذریعہ حضور کو اس کی اطلاع کی گئی کہ تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر دیا گیا ہے. آپ نے حضرت زید بن حارث کے ذریعے یہ اطلاع حضرت زینب تک پہنچائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 37 میں. اس کے بعد جب آپ حضرت زینب کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے ذرا تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، تھے تو پھوپھی مامے کے بیٹے آپس میں، تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ بغیر نکاح کے اور بغیر گواہ کے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نکاح کرنے والا اور جبریل گواہ ہیں. آپ کے نکاح کی شان کئی لحاظ سے منفرد تھی. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ولیمہ میں 300 صحابہ نے دعوت ولیمہ تناول فرمائی، اور یہ بھی آپ کو مزے کی بات بتا دوں کہ اس ولیمے کے لیے جو گائے ذبح کی گئی وہ بھی حضرت زینب کی تھی. رسول اللہ کو تو ساری عمر رہا ہی کچھ نہیں، جو آیا وہ فوراً دیتا، لوگوں تو خرچ کرتا. آپ نے مال نہیں جمع کیا اپنے لیے، نہ اپنی بیویوں کو جمع کر کے دیا. حضرت زینب کے پاس ایک گائے تھی بڑی صحت مند، وہ ذبح کر کے تو لوگوں کو ولیمہ کھلایا. اور حضرت زینب بنت جہش کے نکاح کے ذریعہ ہی حجاب اور پردے کے تفصیلی احکام آئے، اور بہت سے معاشرتی مسائل کے بارے میں سورۃ احزاب کی آیات نمبر 36، 37، 40، 53، 54 اور 59 میں 2 ٹوک قوانین نافذ ہوئے. آیت نمبر 5 کے ذریعہ حکم نازل ہوا کہ متبنہ کو اس کے حقیقی باپ کے نام سے بلایا جائے. لے پالک بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے. یہ زید سے پہلی شادی تھی نا، تو زید آپ کا لے پالک بیٹا تھا، منہ بولا بیٹا تھا، غلام تھا، آزاد کیا، تو اس نے کہا میں نے جانا نہیں، میں آپ کے پاس ہی رہوں گا. آپ پھر اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے بلاتے تھے. تو لوگ پھر بڑا اعتراض کیا کہ دیکھو جی، بیٹے کی بیوی سے کیسے طلاق ویسے شادی کر لی. تو آیت نمبر 5 میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متبنہ کو اس کے حقیقی باپ کے نام سے پکارا جائے. لے پالک بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے. آیت نمبر 40 میں یہ وضاحت کی گئی کہ رسول اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور وہ آخری نبی ہے. اس طرح ختم نبوت کا اعلان بھی کر دیا گیا. آپ کا اصل نام برہ تھا، لیکن حضور نے تبدیل کر کے زینب کر دیا. اچھا، برہ کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت آپ کی عمر 38 برس تھی. آپ جمال میں بھی ممتاز تھیں اور حضور کو بہت محبوب رہیں. رسول اللہ کی قربت میں حضرت عائشہ کے ہم پلہ ہونے کا دعویٰ تھا. جب واقعہ افق پیش آیا جس میں حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر نعوذ باللہ فضول الزام لگایا گیا، تو آپ پہلی عورت تھیں حضرت زینب بنت جہش جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر کھلے دل سے حضرت عائشہ کی پاکیزگی کی شہادت دی. آپ نہایت فیاض اور سیر چشم تھیں. ایک دفعہ حضرت عمر نے سالانہ نفقہ بھجوایا. حضرت عمر کے زمانے میں تو بہت فتوحات ہو گئی نا، تو بہت دولت آتی تھی. تو ایک بڑا ٹوکرا ایسا کھجور کا بنا ہوا، 2 کنڈے اس طرف 2 کنڈے اس طرف، 4 بندے اٹھا کے لا رہے ہیں. اس حالت میں سونا، زیورات، جواہرات اور درہم اور دینار ہوتے تھے. وہ پھر تقسیم ہوتا تھا مدینہ میں. تو حضرت عمر کے وقت میں سالانہ نفقہ بھجوایا حضرت عمر نے، تو آپ نے اس پر کپڑا ڈال دیا اور اسی وقت اپنی خادمہ کو کہہ کر سارے کا سارا غرباء میں تقسیم فرما دیا. اتنی سیر چشم تھی، لالچ آپ کی طبیعت میں تھا ہی نہیں. آپ نے 53 برس عمر پائی
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 برس بعد سن 20 ہجری میں وفات پائی۔ سن 6 ہجری میں حضرت ریحانہ آپ کی حرم میں آئیں۔ یہ 6 ہجری میں قبیلہ بنو نزیر کو جنگ احزاب کے دوران غداری کی وجہ سے ختم کیا گیا، ان کا قلع کما کیا گیا اور ان کی عورتیں قیدی بنی۔ ایک عورت کو صرف قتل کیا گیا اس میں، وہ اپنی جگہ پہ بات آئے گی اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا اس کی باتیں سن کے۔ باقی کسی عورت کو قتل نہیں کیا گیا، وہ اسی طرح مال غنیمت کے طور پہ تقسیم ہو گئی۔ بیٹا جی سنجیدگی رہیں۔ تو یہ قبیلہ بنو نزیر کی بیٹی تھی، آپ کی شادی بنو قریظہ کے ایک آدمی سے ہو چکی تھی۔ جنگ احزاب کے بعد طویل محاصرہ کے بعد جب مسلمان بنو قریظہ پر غالب آ گئے تو جنگی قیدی بنی اور خمس میں آپ کے حصہ میں آئیں۔ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جتنا مال غنیمت آتا اس کا 5واں حصہ حضور کے ہاتھ میں آ جاتا، باقی 4 حصے جتنے لشکری جنگ میں حصہ لیتے ان میں تقسیم ہوتے۔ تو آپ کے 5ویں حصے میں یہ آپ کے حصے میں آ گئیں۔ ابن اسحاق کے مطابق آپ نے انہیں اسلام قبول کرنے اور نکاح کرنے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے باندی بن کر رہنا منظور کیا اور یہودیت پر ہی کاربند رہیں۔ ابن سعد کے مطابق آپ نے ان کو آزاد فرما کر 112 صرف 12 اوقیہ سونا حق مہر کے وزن سے نکاح فرمایا، لیکن اس کو باقی کوئی سیرت نگار نہیں مانتا۔ آپ نے 20 ہجری میں وفات پائی۔ حضور کے ساتھ ان کے نکاح کی بات صرف 2 مورخ کرتے ہیں، ابن سعد اور حافظ ابن حجر۔ ان 2 کے سوا باقی تمام سیرت نگار اس بات کے قائل ہیں کہ حضور نے ان کو بطور ملک اپنے حرم میں رکھا اور نکاح نہیں کیا۔ علامہ شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی بھی ان کے نکاح کے قائل نہیں ہیں۔ پھر سن 7 ہجری میں ابو سفیان کی بیٹی رملہ حضرت ام حبیبہ آپ کے نکاح میں آئیں۔ یہ سردار قریش ابو سفیان کی بیٹی امیر معاویہ کی حقیقی بہن حضرت عثمان کی پھوپھی ذات بہن تھیں۔ آپ کی پیدائش بیس نبوی سے 17 سال قبل مکہ میں ہوئی تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد سن 6 ہجری میں قیام حبشہ کے دوران حضور کے ساتھ نکاح ہوا۔ ان کا نکاح نجاشی نے پڑھایا تھا۔ اس کا پہلا نکاح حضور کے پھوپھی ذات اور ام المومنین زینب بنت جہش کے بھائی عبداللہ سے ہوا تھا، جس سے ایک بیٹی حبیبہ بھی تھی اور اس کے ساتھ ہی ہجرت حبشہ میں شریک تھیں۔ عبداللہ وہاں جا کر عیسائی ہو گیا اور ام حبیبہ اپنی معصوم بچی حبیبہ کے ساتھ غریب الدیار ہو گئیں۔ اس پر حضور نے پیغام بھجوایا تو نجاشی جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے حضور کی طرف سے خود 400 دینار مہر ادا کر کے وکیل کے ذریعہ اپنے شاہی دربار میں آپ کا نکاح منعقد کروایا، جس میں ان کے ماموزاد بھائی خالد بن سعید ان کے وکیل تھے اور نجاشی نے ان کی دعوت ولیمہ بھی منعقد کی۔ نکاح کے بعد اوائل سن ہجری میں نجاشی نے باقی مہاجرین کے ساتھ حضرت ام حبیبہ کو بھی پورے اعزاز کے ساتھ مدینہ منورہ بھجوا دیا اور پھر نند بھاوج دونوں حرم پاک میں اکٹھی ہو گئیں۔ سردار قریش ابو سفیان کی بیٹی کے اس نکاح کے بعد قریش مکہ نے آپ کے خلاف کوئی جنگی قدم نہیں اٹھایا، جیسا کہ میں پہلے بتایا کہ جب کسی قبیلے میں آپ کا نکاح ہو جاتا ہے تو وہ پھر آپ کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتا تھا۔ ان کی بیٹی حبیبہ حضور کی سرپرستی ہی میں پروان چڑھی۔ حضرت ام حبیبہ نے سن 44 ہجری میں 73 سال عمر میں مدینہ میں انتقال فرمایا۔ اس کے بعد سن 7 ہجری میں حضرت صفیہ بنت حی سے نکاح ہوا۔ یہودی قبیلہ بنو نزیر کو سن 4 ہجری میں جنگ خیبر کے دوران سازشیں کرنے کی وجہ سے مدینہ سے نکال دیا گیا تھا اور وہ خیبر میں منتقل ہو گئے تھے۔ حضرت صفیہ بنو نزیر کے سردار اور یہودیوں کے مذہبی عالم حی بن اخطب کی صاحبزادی اور حضرت ہارون کی نسل سے تھیں۔ آپ کی ماں بنو قریظہ کے رئیس کی بیٹی تھی۔ ان دونوں قبائل کا خیبر اور گرد و نواح کے یہودی قبائل میں بہت اثر و رسوخ تھا۔ آپ کی پہلی شادی سے طلاق کے بعد دوسری شادی خیبر کے سب سے مضبوط قلعہ کموس کے حاکم اور عرب کے مشہور و رئیس تاجر کنانہ کے ساتھ ہوئے،
چند ہی دن ہوئے تھے کہ جنگ خیبر پیش آ گئی، جس میں آپ کا شوہر کا نانا قتل ہو گیا اور آپ جنگی قیدی بن کر صحابی حضرت وحیہ کلبی کے حصہ میں آئیں۔ کچھ صحابہ نے آپ کے نجیب الطرفین ہونے کی وجہ سے رسول اللہ کی توجہ دلائی، تو رسول اللہ نے وحیہ کلبی کو دوسری کنیز دے کر حضرت صفیہ کو ان کی نجابت کی بنا پر آزاد فرما دیا اور خود نکاح کر لیا۔ اس وقت ان کی عمر 17 برس اور حضور اکرم کی عمر مبارک 59 برس تھی۔ خیبر سے مدینہ واپسی کے سفر میں پہلی منزل پر آپ نے دعوت ولیمہ کے لیے صحابہ کو اکٹھا کیا، جس کے پاس ستو تھے، کسی کے پاس کھجور یا جو کچھ تھا وہ لے آیا، بچھا کر ایک کپڑے پر سب نے مل کر دعوت کھائی۔ جب مدینہ پہنچے تو حضرت صفیہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو، جو رسول اللہ کی بیٹی تھیں، سونے کی بالیاں تحفے میں دیں، اور باقی بیویوں کو بھی، امہات المومنین کو بھی تحفے دیے۔ حضرت صفیہ کا اصل نام زینب تھا۔ صفیہ کیوں کہا گیا؟ عرب میں مال غنیمت کا جو بہترین حصہ لیڈر یا مخصوص کو ملتا، اس کو صفی یا صفیہ کہتے، اس لیے آپ کا نام صفیہ ہو گیا۔ چونکہ جنگ میں آپ کا سارا خاندان ختم ہو گیا تھا، اس لیے حضور نے ہمیشہ آپ کی دلجوئی کا خیال رکھا۔ آپ عقل و شعور، فہم و فراست، دانش و حکمت، بر وقت فیصلہ اور مستقبل بینی کی صلاحیت کی حامل، خاموش طبع، حساس اور فیاض خاتون تھیں۔ آپ کا قد نسبتاً چھوٹا تھا، لیکن کھانا بہت لذیذ بناتی تھیں، صلہ رحمی کا بہت خیال رکھتی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اپنے ترکہ میں سے تیسرا حصہ اپنے بھانجے کو دینے کی وصیت کر کے گئیں، جو کہ یہودی تھا، اور جس پر حضرت عائشہ صدیقہ نے پورا عمل کروایا کہ یہودیت ہو گیا، وہ وصیت کر کے گئی ہے۔ رسول اللہ نے آپ سے بہت محبت تھی اور آپ کے ہمیشہ دلجوئی فرماتے۔ آپ 40 برس، حضور کے بعد 40 برس زندہ رہیں اور 60 برس کی عمر میں وفات پائی۔ اس نکاح کے بعد یہودیوں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں ہوئی، صرف ایک باقی ہے۔ ایک ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ، یہ بھی باندی تھیں۔ حضرت ماریہ بنت شمعون اور آپ کی بہن سیرین بنت شمعون کو مصر کے حکمران مقوقس نے حضور کا خط وصول ہونے پر دیگر کثیر تحائف کے ساتھ بطور باندی حضور کی خدمت میں بھجوایا تھا۔ ان کی بہن سیرین کو حضور نے حضرت حسان بن ثابت کو دے دیا، جو کہ شاعر تھے، اور حضرت ماریہ کو سن 7 ہجری میں اپنے حرم میں داخل فرمایا۔ آپ قبطی النسل یعنی مصر کے حکمران خاندان کی نسل سے تھیں اور مصر کے معزز خاندان سے تھیں، اور اس وقت 18 سال کی تھیں۔ انہی کے بطن سے اگلے سال ابراہیم تولد ہوئے، جو 17-18 ماہ کی عمر میں فوت ہو گئے۔ آپ خود بھی 23 سال عمر میں فوت ہو گئی، اور آپ کی آخری بیوی تھیں حضرت میمونہ بنت حارث۔ جب آپ عمرہ کرنے گئے تو حضرت میمونہ کا تعلق ایک معزز قریش خاندان سے تھا۔ ان کی ایک بہن حضور کے چچا عباس کے نکاح میں تھی۔ ماں کی طرف سے ان کی ایک بہن آپ کے ہم عمر چچا حضرت حمزہ کے نکاح میں تھی۔ ان کی ایک بہن حضور کے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب کے نکاح میں تھیں۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت ابوبکر کے نکاح میں آئیں، اور حضرت ابوبکر کے انتقال کے بعد حضرت علی کے نکاح میں آئیں، تو اس طرح قریبی رشتہ داری بنتی تھی۔ حضرت میمونہ بنت حارث کو رسول کریم کے عمرہ کرنے سے پہلے سن 7 ہجری میں طلاق ہوئی، اور یہ اپنے بہنوئی کے گھر میں مقیم تھیں بڑی بہن کے ساتھ۔ اسی سال جب آپ عمرہ کرنے مکہ گئے تو چچا عباس کی تجویز پر ان سے نکاح فرما لیا۔ حق مہر 500 درہم مقرر ہوا۔ نکاح کے دوسرے دن مدینہ واپسی کے لیے مکہ سے نکلنے کے بعد پہلی منزل پر جب پڑاؤ کیا تو آپ نے دعوت ولیمہ کی۔ جہاں آپ کی دعوت ولیمہ ہوئی، آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آپ نے وصیت کی کہ جب میں مروں تو مجھے یہیں دفن کرنا۔ تو جب آپ کی وفات ہوئی سن 51 ہجری میں 71 سال عمر میں، تو آپ کی لاش کو اس مقام پر لا کر دفن کیا گیا مدینہ کے باہر، جہاں پر آپ کا ولیمہ ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری بیوی تھی۔ آپ اجتہاد کے غیر معمولی صلاحیت سے بہرور تھیں۔
اب آپ کی آل اولاد ہے، وقت کتنا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ اولاد کا ذکر ہو جائے. کیا ٹائم ہوا ہے؟ 10:15. تو ختم کریں یا آپ کے بچوں کا ذکر کر دیں؟ اچھا، میرا یہ خواہش تھی کہ 4 بچے ہیں، ان کا ذکر کر دیتے ہیں، کل پھر نبوت کا ذکر ہو جائے گا، رسالت کا ذکر ہو جائے گا. آج ذرا 5 منٹ زیادہ ہو جائیں. آل رسول میں یہ ہے کہ مکہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ کے بطن سے بیٹا اکیلا قاسم پیدا ہوا یا اس کے ساتھ 2 اور بیٹے پیدا ہوئے، یہ متنازع بات ہے. اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں. بیٹے 1 تھا یا 3 تھے، شیرگار کی بھی فوت ہو گئے. ایک بیٹا آپ کا 68 ہجری میں حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے مدینہ میں پیدا ہوا اور وہ 17-18 مہینے زندہ رہ کے فوت ہو گیا. آپ کا جو پہلا بیٹا پیدا ہوا تھا قاسم، اس کی نسبت سے آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو ابوالقاسم کہا. آپ کی ابراہیم کے علاوہ ساری اولاد حضرت خدیجہ کے بطن مبارک سے تھی. آپ کی بیٹیاں چاروں اسلام کا زمانہ پایا اور ہجرت سے شرف اندوز ہوئیں. بڑی بیٹی زینب، اس کی شادی ہجرت سے پہلے حضرت خدیجہ کے بھانجے سے ہو گئی تھی. جنگ بدر کے بعد وہ قیدی بن کے آیا ان کا بھانجا، تو یہ بات آپ کو بتانی ضروری ہے. تو وہاں یہ ہوا جی پیسے دے دو، اپنا قیدی لے جاؤ. ابو العاص کی رہائی کے لیے آپ کی بیٹی زینب نے ایک ہار بھیجا. جب وہ ہار دیکھا تو آپ کو آنسو آ گئے. پھر آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ یار یہ ہار اس کو خدیجہ نے دیا تھا اس کی شادی کے موقع پر، اگر آپ اجازت دیں تو یہ ہار نہ لیا جائے، تو یہ اس کو آزاد بھی کر دیں اور ہار بھی بھیج دیں. سب نے کہا ہاں جی بھیج دیں. تو اس طرح کر کے وہ ہار بھی واپس بھیج دیا، ابو العاص کو بھی آزاد کر دیا. مکہ پہنچتے ہی ابو العاص اپنے معاملات ٹھیک کر کے واپس آ گیا مسلمان ہو کر. تو آپ نے دوبارہ نکاح کیے بغیر اپنی بیٹی کو دوبارہ رخصت کر دی. ان کی بیٹی امامہ رسول پاک کو بڑی عزیز تھی، آپ کے پاس ہی رہتی. اس سے چھوٹی بیٹی تھی رقیہ، یہ نبوت سے 9-10 سال پہلے پیدا ہوئی. ان کی شادی پہلے تو ابو لہب کے بیٹے سے ہوئی تھی نا، عتبہ سے. اس نے رشتہ توڑ دیا رسالت کے بعد، تو حضور نے ان کی شادی حضرت عثمان سے کر دی. حضرت عثمان غنی رسول اللہ کی پھوپھی ام حکیم کے پوتے تھے، سارے رشتہ دار تھے. بدر والے دن حضرت رقیہ کی وفات ہو گئی. ان کی بیماری کی وجہ سے حضرت عثمان بدر میں نہیں شریک ہوئے تھے. تو بعد میں اس سے چھوٹی تھی ام کلثوم، اسی نام سے مشہور ہوئی. ان کا بھی نکاح پہلے ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے ساتھ ہو گیا تھا، لیکن اسی وجہ سے پھر اس نے بھی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور شادی کو ختم کر دی اس نے. پھر جب یہ رقیہ انتقال کر گئیں تو آپ نے ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا. اس وجہ سے حضرت عثمان کو ذوالنورین کہتے تھے. سب سے چھوٹی تھی حضرت فاطمہ الزہرا. میں حضرت فاطمہ کے معاملے میں 5% شیعہ ہوں. میں اپنے اساتذہ کو بتاتا ہوں، مجھے ان کے بارے میں بڑا خیال رہتا ہے کہ جب رسول کریم فوت ہوئے تو ان کو ذرا زیادہ اچھا سلوک ملنا چاہیے تھا. بہرحال ٹھیک ہے، اس وقت کے مطابق ٹھیک ہوا. حضور کے سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی. اکثر آپ کی شفقت کے مظاہر دیکھنے میں آتے. جب کبھی آپ اپنے والد سے ملنے آتی تو ہمیشہ آپ کھڑے ہو جاتے، حضرت فاطمہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر جو کچھ بچھا ہوتا اس پر ان کو بٹھاتے. آپ کو جنت کی خواتین کا سردار قرار دیتے. خیال ہے کہ آپ نبوت کے 1 سال بعد پیدا ہوئیں. سن 2 ہجری میں آپ کا نکاح حضرت علی سے ہوا. اس وقت حضرت علی کی عمر 21.5 برس تھی اور ان کی عمر 18 برس تھی. حضرت علی نے اپنی زرہ حضرت عثمان کے ہاتھ بیچی اور اس کے بدلے میں حضور نے حضرت بلال کو کہا کہ بازار سے خوشبوئیں لائیں
نکاح ہوا اور حضرت نے جہیز میں ایک پلنگ، ایک بستر، ایک چادر، 2 چکیاں، کیونکہ ہر ایک کو اپنا آٹا خود پیسنا پڑتا تھا، اور ایک مشک دی، کیونکہ ایک مشک رکھنی پڑتی تھی گھر میں پانی کے لیے۔ حضرت علی الگ مکان لے کر حضرت فاطمہ کے ساتھ مقیم رہے۔ کبھی کبھی خانگی رنجش ہو جاتی تو حضور دونوں میں صلح کروا دیتے۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے دوسرا نکاح کرنا چاہا، اور وہ بھی کس سے؟ ابو جہل کی بیٹی سے، اکرمہ کے بہن سے۔ حضور سخت برہم ہوئے۔ علی نے کہا سر یہ حق ہے، چار کر سکتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے مسجد میں جمعہ کے دن میں خطبے میں بات شروع کر لی۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی میرا جگر گوشہ ہے، اگر اس کو دکھ پہنچے گا تو مجھے بھی تکلیف ہوگی۔ یہ سن کر حضرت علی اپنے ارادے کو عاملہ جامہ پہنانے سے رک گئے، اور حضرت فاطمہ کی زندگی میں انہوں نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ کے 5 بچے تھے، حسن، حسین، محسن، ام کلثوم اور حضرت زینب۔ محسن بچپن میں انتقال کر گئے۔ باقی چاروں اہم واقعات کے لحاظ سے تاریخ میں مشہور ہوئے۔ حسن اور حسین رسول اللہ کو بہت عزیز تھے، آپ ان سے کھیلتے اور خوش ہوتے۔ ابراہیم کو آپ کو بتایا کہ آپ کی آخری اولاد ذوالحجہ 8 ہجری میں حضرت ماریہ کے یہاں پیدا ہوئے۔ 7ویں دن عقیقہ ہوا۔ بال جب اترے بالوں کے وزن کے برابر چاندی رسول اللہ نے خیرات کی۔ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر نام رکھا۔ 17-18 ماہ کے تھے تو فوت ہو گئے۔ نزع کے عالم میں تھے، آپ پہنچے تو گود نے اٹھایا تو آنسو جاری ہو گئے۔ صحابیوں نے کہا آپ میں تو کہتے ہو رونا نہیں، تو آپ نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ حضور نے وبیلہ نہیں فرمایا، لیکن اٹھا کر لے جا رہے تھے اور آنسو گرتے جا رہے تھے۔ آپ نے خود جنازہ پڑھایا۔ اچھا اس دن چاند گرہن لگ گیا۔ عربوں میں خیال تھا کہ کوئی بڑا شخص مر جائے تو چاند گرہن لگ جاتا ہے، تو یہ مشہور ہو گیا جی ابراہیم کی وفات کی وجہ سے چاند دن لگ گیا ہے۔ رسول اللہ نے سنا تو اکٹھا کیا سب کو، کہا سنو، چاند اور سورج اللہ کی 2 نشانیاں ہیں، ان میں گرہن کسی کے موت و حیات سے نہیں لگ سکتا۔ تو یہ تھی آپ کی فیملی، آپ کی شادی، آپ کا بال بچہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے ذکر کی ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب سننے والوں کو، آپ سب کو، ہمارے بچے جہاں جہاں موجود ہیں اور ہمارے دوست احباب جو جہاں جہاں سن رہے ہیں، سب کو وبا سے محفوظ رکھے، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ اللہم انت السلام، یا اللہ آپ ہی سلامتی، آپ کے پاس ہی سلامتی ہے، منک السلام، آپ کی طرف سے ہی سلامتی نازل ہوتی ہے۔ وعلیکہ یرجو السلام، ہم بھی اپنی سلامتی کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آگے بتائیں۔ حینا ربنا بالسلام، اے ہمارے رب ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، اور ہمارے گھروں کو، ہمارے شہروں کو، ہمارے علاقوں کو ہی دارالسلام بنا دے ہمارے لیے، یہ بھی ہماری سلامتی کر دے۔ تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، آپ کے پاس ہی برکتیں ہیں، آپ کے پاس ہی جلال ہے، آپ کے ہاتھ میں سب اختیارات ہیں، آپ کی ساری عظمتیں ہیں، آپ کے ہاتھ میں خیریت ہے، ہمیں خیریت سے رکھیے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔